اس وقت میں نے فیصلہ کیا کہ کیوں نہ اپنی کامیابی میں دوسروں کو شامل کر دیا جائے. تو یہ ایک بڑا اچھا وقت تھا کہ میں اپنے اس فیم کو، اپنے نام کو اور اپنے کام کو انسٹیٹیوشن کی شکل دی. اس وقت دنیا کا سب سے بڑا ٹی وی چینل وہ یوٹیوب ہے. ہم نے طے کیا کہ 80% ایکٹیویٹیز فری کر دی جائے. ہمارا سارا کنٹینٹ ان 3 میڈیمز کے ذریعے ٹرانسمٹ ہوتا ہے اور کتنی دنیا اس سے فائدہ اٹھاتی ہے. آپ اگر کام کو اکٹھا دیکھیں تو یہ ایک یونیورسٹی کے برابر کام لگے. آپ نالائق ہیں، آپ قابل ہیں، یا آپ اہل ہیں یا آپ نا اہل ہیں، کچھ ہے نظر آنے والا، بولنے والا ایکسپوز ہو جاتا ہے. سر، قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن کو بنے 3 سال ہو چکے ہیں. سر، آپ نے قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن کا پلیٹ فارم کئی ٹرینرز کو دیا، کئی اسپیکرز کو دیا، کئی لوگوں کے یہاں سے انٹرویوز ہوئے، وہ پروموٹ ہوئے، اور قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن اس وقت ایک ٹرینڈ سیٹر کی حیثیت رکھتی ہے. سر، قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن کو ملینز لوگ جانتے ہیں، لیکن قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن کے نظریے کو آپ اگر اپنی زبان سے سمجھا سکیں، اگر آپ اپنے الفاظ میں سمجھا سکیں تو ہمارے ویورز کے لیے بڑا آسان ہوگا اس کو سمجھنا، کیونکہ وہ آپ سے سننا چاہتے ہیں. اچھا دیکھیے، یہ کیونکہ میری جو فاؤنڈیشن ہے یہ میری زندگی کے کئی پروجیکٹس میں سے ایک پروجیکٹ ہے. اس سے پہلے میں نے زندگی میں کئی کام، کئی تجربے، کئی طرح کے ایکسپوجر سے میں گزرا ہوں اور پھر یہاں پہ پہنچا ہوں. یعنی ایک دم سے یہ یہاں نہیں بیٹھا، اس سے پیچھے پوری کہانی ہے جس سے کئی لوگ واقف بھی ہیں. میں اس فاؤنڈیشن کے بنانے سے پہلے جو کچھ سال ڈیڑھ تھا، اس ٹائم میں ہماری ویڈیوز وائرل ہو چکی تھی. اچھا، ویڈیوز وائرل اتنی ہوئی تھیں کہ میں اس فاؤنڈیشن کو بنانے سے پہلے کے وقت میں دیکھتا ہوں تو میں کئی ممالک میں ایز گیسٹ اسپیکر جا چکا تھا. اچھا، اس وقت فیصلہ کرنے کی حالت تھی کہ میں کسی بھی شخص کے لیے کامیابی کئی شکلوں میں ہوتی ہے، کہ معاشی کامیابی بھی ہو سکتی ہے کسی کے لیے، شناخت، آپ کو کوئی پہچانتا ہے، آپ کو جانتا ہے، آپ کو کوئی ریکوگنائز کر جاتا ہے، وہ جی یہ ہے، آپ کی آئیڈینٹی بن جائے، بڑی سکسیس ہے. فیس آپ کا اگر پہچانا جاتا ہے، یہ بڑی کامیابی ہے. میں وہ اپنا ٹی وی کر رہا تو سٹی کا جو چینل ہے اس کی جو اینکر تھیں وہ کہنے لگی کہ ہمیں سٹی کا چینل پہ اینکر یہ کہہ رہی ہے کہ ہر وارڈن پہچان جاتا ہے، ہر کانسٹیبل پہچان جاتا ہے، ہر ہاسپٹل کی نرس ڈاکٹر پہچان جاتا ہے، ہر تھانہ کچہری، ہر افسر، کیونکہ وہ سٹی 42 لگا ہوتا ہے تو وہ وہاں پر جس نے نظر آنا ہے. اب جب آپ کو رب کی مہربانی سے آپ شہر، ملک یا ملک سے باہر بھی آپ کی پہچان بننا شروع ہو جاتی ہے تو ایک آپ ٹارگٹ اچیو کر چکے ہوتے ہیں اس ہماری فیلڈ میں کم از کم. اس وقت میں نے فیصلہ کیا، فیصلہ کرنے میں بھی پچھلا ایک ایکسپوجر تھا کہ کیوں نہ اپنی کامیابی میں دوسروں کو شامل کر دیا جائے. کیونکہ اگر یہ میرے تک محدود رہتی ہے، میں یہ زندگی سے سمجھا ہوں، یہ ایک بڑا میچور بلیو آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگا ہوں. میرا بلیو یہ ہے کہ ہر وہ چیز جس میں آپ دوسروں کو شامل کرتے ہیں وہ ضرب کھاتی ہے، وہ ملٹیپلائی کرتی ہے. ہمیں مطلب دین بھی یہی سکھاتا ہے، اور ہمارے تو جتنے استاد تھے، بابے تھے ہمارے، ان استادوں نے بھی یہی سکھایا کہ روٹی شیئر کرو، علم شیئر کرو، عزت اللہ نے دی ہے، دوسروں کو دو. ایک کلیہ یاد رکھیے گا، آپ کی عزت نہیں ہے، رسپیکٹ نہیں ہے، آپ دوسرے کی عزت نہیں کر سکتے. ہر عزت دار بندہ دوسرے کی عزت کرتا ہے. جب بھی کبھی آپ کسی کو دیکھیں کہ وہ عجیب سی پوسٹیں لگاتا ہے، کرٹک کرتا ہے، دوسروں کو انسلٹ کرتا ہے، کمزوریاں ڈھونڈتا رہتا ہے، یہ نشانی ہے وہ عزت دار نہیں ہے. کیونکہ عزت دار بندہ کبھی یہ کام نہیں کر سکتا. اچھا، میرا دل یہ تھا اس وقت، میرا یعنی یہ بلیو اور نظریہ میرا یہ تھا کہ اس میں دوسروں کو شامل کیا جائے. کیسے کیا جائے؟ اب اس میں ایک وہ طبقہ ہے جو ابھی سیکھنا چاہتا ہے، ایک وہ طبقہ ہے جو سیکھ چکا ہے. ہمارے اس قبیلے جس کو ٹرینرز کہتے ہیں، ٹرائب آف ٹرینرز، اس قبیلے کا ایک میں نے مسئلہ ڈھونڈا، کمزوری کہہ لیجئے، مطلب اس سے زیادہ مشکل ورڈ نہیں میں استعمال کرتا، کمزور پہلو ڈھونڈا. اور وہ پچھلے میں نے 15-20 سالوں میں ڈھونڈا، فاؤنڈیشن سے پہلے تک ہوں ابھی ڈھونڈا کہ یہ اپنے کانٹینٹ، مٹیریل اور سورس کو شیئر نہیں کرتے. میں نام نہیں لے رہا، لیکن میں کئی ایسے نام ہیں جنہوں نے ریکارڈنگز بند کروائی ہوئی ہیں. آڈیو ریکارڈنگ، موبائل کی ویڈیو ریکارڈنگ بند کرو، ناٹ الاؤڈ. یہ میں نہیں. اچھا، اس کا انہوں نے اصل میں انسان اپنی کمزوری کو جسٹیفائی کرتے، اس کو جسٹیفائی کرتے تھے. لیکن میں بڑے آرام سے یہ 15 سال میں نے گزارے اسی فیلڈ میں، ٹیچنگ ٹریننگ میں. تب تک تو میں نے ڈھونڈا کہ یار یہ کیا وجہ ہے. پتہ لگا ان سب میں ایک انسیکیورٹی ہے.
انسیکیورٹی یہ ہے کہ اگر ہم شیئر کریں گے تو ہمیں پیڈ نہیں بلایا جائے گا, یا اگر ہم شیئر کریں گے, کئی طرح کے آپ جب کسی کے بھانپتے ہیں نا پروفیشنل ٹیکٹس کو, تو آپ کئی انداز سے بھانپتے ہیں. کئیوں کے اندر یہ فیئر تھا کہ اگر ہم نے یہ اپلوڈ کر دیا, کئی ایسے نام ہیں جو اگر اپنا ایک لیکچر اپلوڈ کر دیں, ان کے پاس ایک لیکچر کے علاوہ ہے ہی کچھ نہیں, ٹوٹل کانٹینٹ ایک لیکچر کا یا 1 ڈے کی ٹریننگ کا ہے, وہ اسی کا نام بدل کے, ان کو میں نے ڈھونڈا, ان کو ٹریننگ لینی آتی ہے, کام لینا آتا ہے, کنڈکٹ کرنا آتا ہے, ڈلیور کرنا آتا ہے, پیپر فارمیلٹی سب چیزیں انہیں کرنی آتی ہیں, TNA نکالنا آتا ہے, لیکن نالج کوئی نہیں ہے. نالج ان کا ایکچوئل نالج وہی ہے جو ایک دن کا ہے, یعنی اگر کہوں تو پکی ایک دن کی ان کی. اچھا, اب میں نے ڈھونڈا یہ اس لیے ریکارڈ نہیں کرواتے کہ اگر ہم ایکسپوز ہو گئے, ایک بات یاد رکھیے گا, جب آپ نشر ہو جاتے ہیں آپ ایکسپوز ہو جاتے ہیں. آپ نالائق ہیں, آپ قابل ہیں, یا آپ اہل ہیں, یا آپ نا اہل ہیں, کچھ ہیں, نظر آنے والا بولنے والا ایکسپوز ہو جاتا ہے. حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا قول ہے, بات کرو تاکہ پہچانے جاؤ, انسان اپنی زبان کے نیچے پوشیدہ ہوتا ہے. تو میں نے ڈھونڈا ان کا تو یہ متھ ہے, اتنا بڑا ان کا متھ کہ یار اگر ایسا کریں گے تو کم ہو جائے گا. یہ سارے جو نیچرل لاز ہیں, گروتھ کے نیچرل لاز, یہ خود کامیابی پڑھانے والے ہمارا ایک بڑا طبقہ ٹرینرز کا, یہ خود ان کی سوچ ناکامی والی ہے, نظریات فلسفیز ناکامی والی ہیں. تو یہ ایک بڑا اچھا وقت تھا کہ میں اپنے اس فیم کو, اپنے نام کو اور اپنے کام کو انسٹیٹیوشن کی شکل دوں. انسٹیٹیوشن ہم نے سوچا کہ ایک ایسا ادارہ بنائیں جہاں کلاس روم زیادہ نہ ہوں, لیکن 1 یا 2 جتنے بھی کلاس رومز ہوں وہ اسٹوڈیو ہوں, وہاں پر پروڈیوس کیا جائے, وہاں ٹرینرز کو انوائٹ کیا جائے, جو ینگ ٹرینرز ہمارے آ رہے ہیں, نئے بننا چاہتے ہیں, سیکھنا چاہتے ہیں, ان کو بھی اکٹھا کیا جائے. اللہ کے کرم اور فضل سے ویڈیوز کی ٹریفک اچھی تھی, میرے نام پہ بھی لوگ, مطلب کوئی بھی کورس جس میں میں موجود ہوں ٹریفک آ جاتی تھی. یہ ایک ٹرائنگل بنا ون 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 کا, میں اسے 3 ونز کہتا ہوں, اسٹیفن کو کہتا ہے ون ون, میں کہتا ہوں 3 ونز. ایک ون تھا اس ٹرینر کا جو یہاں پر آتا ہے اس کو شناخت ملی. ایسے کئی ہمارے دوست احباب ہیں جن کا تھوڑا سا ہم نے جھاکا کھولا کہ بھائی تم ویڈیو میں آؤ گے, تمہیں لوگ سنیں گے, تمہاری شناخت, آئیڈینٹی, نام بڑھے گا. یہ کتنی بڑی سکسیس ہے کہ آپ, اگر آپ کو لوگ دنیا سنتی ہے, فالو کرتی ہے اور آپ کی رسپیکٹ کرتی ہے. اب اس میں کئی مہربان مانتے ہیں, نہیں مانتے, ان کا ذاتی فیل, لیکن ایک ون ان کا ہو گیا. ایک ون اس آڈینس کا ہے, آڈینس کا. آڈینس کو فائدہ ملا کہ وہ ان کو سن سکتی ہے, ایک ایسے پلیٹ فارم پہ بیٹھ کے ان کو سن سکتی ہے. تیسرا فائدہ ملا سوسائٹی کو, کیونکہ وہ ریکارڈ ہو گئی چیزیں, وہ ریکارڈ کر کے ہم نے کوئی 800 سے زیادہ, 850 ہوں گے, 825 سے زیادہ انٹرویوز اپلوڈ کر دیے. تقریباً کوئی گیسٹ اسپیکر سارے 100 سے زیادہ اسپیکرز بھی, اسکالرز بھی, ٹرینرز بھی, ایکسپرٹس بھی, اوپینین میکر بھی, اینالسٹ بھی, مختلف فیلڈ کے لوگوں کو اٹھا کے ریکارڈ کیا, آڈینس میں بٹھا کے ریکارڈ کیا. آڈینس کو بھی فائدہ ملا, انٹرنیٹ پہ, یوٹیوب پہ گیا. یہ میں آپ سے گوش گزار کر دوں, اس وقت دنیا کا سب سے بڑا ٹی وی چینل وہ یوٹیوب ہے, اس کو دیکھنے والا پر منتھ بلینز میں. جب ایک چینل جس کو بلینز میں دیکھا جاتا ہے تو اس کی پاور سے آپ ذرا واقف ہو جائیں کتنی بڑی طاقت ہے. تو 3 ون ہو گئے, ٹرینر کا ون, اس کی آئیڈینٹی, شناخت اور اس کا فالوور بڑھا, آڈینس کو فائدہ ہو گیا, اور تیسرا فائدہ پبلکلی سوسائٹی کو بھی فائدہ ہو گیا. تو یہ ہمارا فارمولا, اللہ تعالیٰ کا کرم, یہ بڑھا. پھر ہم نے اس میں بھی کئی ایسی چیزیں جو میں اگر چند منٹوں میں شیئر کروں بڑی ضروری ہیں, کہ ایک ہم نے سوچا کہ یہ ہمارا ارننگ کا سورس نہیں ہے, یہ کمیونیکیشن گیپس ہیں. جو نہیں جانتے, جو یہاں آتا ہے, جو یہاں پر آیا ہے, ہزاروں لوگ یہاں سے آ کے سرٹیفکیشن کر کے, سیشنز لے کے, ورک شاپیں کر کے گئے ہیں, وہ جانتے ہیں. بعض اوقات دور بیٹھا ویڈیو دیکھنے والا نہیں جانتا. ہم نے طے کیا کہ 80% ایکٹیویٹیز فری کر دی جائیں. گیسٹ اسپیکر آئے, اس کے ساتھ روسٹم شیئر کیا, آڈینس آئی, بیٹھے, چائے پیے, سموسے کھائے, بسکٹ مٹھائی لے اور جائے, کوئی چارجز نہیں. یہ ہماری طرف سے ایک CSR ہے, سوسائٹی کو ایک فائدہ ملنا چاہیے. دوسرا ماڈل ہم نے دیا کہ جو نامنل چارجز ہیں, اٹس ناٹ ہائیلی پیڈ ٹریننگز, نامنل چارجز 1000 روپیہ مثال,
اس 1000 روپے میں پارٹیسپینٹ جو یہاں پر 4-5 گھنٹے یا دن گزار رہا ہے پورا، اس کو اچھا کھانا ملے، معیاری کھانا اسی کے پیسوں کا، اس کو کتابیں ملیں، اس کو کانٹینٹ ملے، مٹیریل ملے، اس کے پیسوں کی چیزیں اس کو دیں. فاؤنڈیشن نے کیا کیا؟ فیسیلیٹیٹ کر دیا، ٹرینر کو پے کر دیا، اکنالج کیا، آڈینس کو فائدہ ملا جو آئے، اور جو ویڈیو پروڈیوس ہوئی اس کو یوٹیوب پہ رکھ دیا، فیس بک پہ رکھ دیا کہ دنیا اس سے فائدہ اٹھا لے. 3 طاقتور میڈیم دنیا اس وقت مانی جا چکی. پہلا یوٹیوب ہے، فیس بک بہت طاقتور میڈیم ہے، اور تیسرا میڈیم واٹس ایپ ہے. ہمارا سارا کنٹینٹ ان 3 میڈیمز کے ذریعے ٹرانسمٹ ہوتا ہے، اور کتنی دنیا اس سے فائدہ اٹھاتی ہے. آپ اگر سارے کام کو اکٹھا دیکھیں تو یہ ایک یونیورسٹی کے برابر کام لگے گا آپ کو، اور یہ یونیورسٹی کے برابر کام ایک کلاس روم اسٹوڈیو کے ذریعے پروڈیوس کر کے ہم نے ٹرانسمٹ کیا. بالکل صحیح.